کیوں مفتاح صاحب کیا پرابلم ہے؟ مطلب خود ہی ایک چیز کو انیشیٹ کرنا، پھر خود ہی اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنا. زبیر صاحب بھی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ 7 سال سے اس پہ بات ہو رہی ہے، تو کیوں اس طرح بیک فائر کرتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دو. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ جو ادارے ہیں یہ ریاست کے پاس ہی رہنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا شاید یہ وہ ہے، لیکن میاں نواز شریف چاہتے ہیں ہر چیز کو پرائیویٹائز کریں. تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے، جیسے زبیر صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ان کو اسلام آباد کا بجلی کمپنی کرنے کا اور فیصل آباد کا، اور اسی طرح پی آئی اے میں انہوں نے یہ ڈیل کر لی تھی کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹر کو ضرور لے کر آئیں گے، لیکن وہ مائنورٹی اسٹیک لے گا، میجورٹی اسٹیک نہیں لے گا. ایسا تو دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے نا جو حکومت کی پی آئی اے کے اندر ڈالے گا. تو اس میں اچھا یہ 5 سال کے جو نکلے، اس میں آپ نے 400 ارب روپے کا اور نقصان کر دیا. اب آپ نے مزید 100-200 ارب روپے کا نقصان باندھ لیا اگر فوراً نہ ہو. تو میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کو اس کے اندر اپنا ڈائریکٹ اس کے اندر کچھ وہ انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے، اور ان پارٹیز سے بات کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کو کیا مسائل آ رہے تھے. آپ ایک اگر گزارش دیں وقت ہیں، دیکھیے ہماری سول ایویشن ہے نا، جب سے وہ ہمارے وزیر تھے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے ویری ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ. ہمارا اس وقت مسئلہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ سول ایویشن کو بھی کوئی فٹ اینڈ پراپر ریگولیٹوری اتھارٹی نہیں مانتا دنیا میں. تو سول ایویشن کے دیے ہوئے لائسنسز ٹو پائلٹس اینڈ سول ایویشن کی دی ہوئی کلیئرنسز ٹو ایئر کرافٹس آر ناٹ ایکسیپٹڈ ان امریکہ، ان یورپ اور یو کے. تو لہٰذا ہمارے جہاز وہاں پہ نہیں جا سکتے، نہ صرف پی آئی اے کے بلکہ کسی اور ایئر لائن کے بھی. تو ہم کو وہ بھی ری اسٹرکچر کرنا ہوگا، سول ایویشن کو بھی ری اسٹرکچر کرنا ہوگا. پی آئی اے کا ایم ڈی جو ہوتا ہے وہ بائی لا سول ایویشن کے بورڈ پہ ہوتا ہے. دنیا بولتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریگولیٹر اور ریگولیٹری کے اندر فرق ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں کو کرنی چاہیے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہے. اٹ سیمز کہ آپ کی بات سے جو مجھے سینٹیمنٹ مل رہا ہے وہ یہ، اٹ سیمز کہ ہم لوگوں نے لانگ ٹرم کبھی نہیں سوچا، ایک اوور آل پکچر یا لارجر انٹرسٹ میں کس طریقے سے کسی ایسٹ کو ڈیل کرنا ہے یہ کبھی نہیں سوچا. صرف پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. جس طرح میاں نواز شریف تو بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ روزویلٹ ہوٹل کو یا پی آئی اے کو میں پرائیویٹائز کروں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے مجھ سے بات کی ہے، اگر پنجاب خرید لے تو بھی ہو سکتا ہے. ان کا ویژن بالکل ڈفرینٹ ہے، بٹ ابھی تقریباً انہی کی گورنمنٹ ہے، لیکن کچھ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیا پولیٹیکل تھاٹس ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آبویسلی نظریہ ڈفرینٹ ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب بھی 5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. پی آئی اے کا حال ہم نے اس وقت بھی دیکھ لیا ہے. صوبے کا دیکھیں، صوبے کے 4 کام ہوتے ہیں: تعلیم دینا، صحت دینا، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا، اور یہ پانی، یہ جو روڈ، رستے، نکاسی، یہ چیزیں فراہم کرنا. رائٹ؟ کیا ہمارے صوبے صحیح کر پا رہے ہیں؟ جب یہ نہیں کر پا رہے تو آپ ایئر لائن چلانے کی بات کرتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی اور صوبہ بتا دیں جس کی اپنی ایئر لائن ہے. بھئی آپ سے پولیس آپ سے میں ہینڈل نہیں ہوتی، ٹیکس آپ ایک پیسے کا جمع نہیں کر سکتے، پینے کا پانی جو آپ ہے وہ تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں کسی پانی کے اندر گندگی ہوتی ہے، لوگوں کو بوائل کر کے پینا ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس ہو رہی ہے، پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں، ڈائریا ہو رہا ہے. یہ 4 صوبے کی بات یعنی کہ بیسک گورننس ٹھیک نہیں ہے، اور ہم جو سلوگنز دکھا رہے ہیں لوگوں کو آپٹکس میں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ شاید یہ صوبہ اپنی ایئر لائن بھی لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا ہے. تو ریالٹی کے ساتھ جب اتنا ڈسکنیکٹ ہوگا تو کس ڈائریکشن میں جائیں گے ہم؟ اور ایک اور چیز مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو ماڈل ہے نیا، جس میں تقریباً پی آئی اے کو 2 کمپنیز میں تقسیم کیا گیا، ایک پی آئی اے جو ہولڈنگ کمپنی اور دوسری انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن لمیٹڈ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انویسٹرز نہیں آئے؟ نہیں، یہ تو ایک اچھی چیز کری ہے انہوں نے کہ پی آئی اے کے اندر 800 ارب روپے کا ڈیٹ تھا، قرض تھا. ٹھیک ہے، پی آئی اے کے ایسٹس اس کے قریب بھی نہیں. رائٹ. تو پی آئی اے کے انہوں نے 600 ارب روپے لے کے الگ کر دیے کہ یار یہ جو قرض ہے یہ ہم خود دے دیں گے. حکومت پاکستان نے یہ قرض اپنے پلے لے لیا اور بولا ہم 200 ارب روپے کا قرض صرف ٹرانسفر کریں گے. اس 200 ارب روپے کے قرض جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے اس کے سامنے بھی آپ کو کوئی بائر نہیں ملا، تو 800 ارب روپے کا ٹرانسفر کریں گے تو کوئی بائر نہیں آئے گا. 200 پہ بھی یہ بائرز کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی 45 ارب تم نے زیادہ ڈالے ہوئے ہیں، تمہارے ایسٹس اتنے کے نہیں ہیں، تم 45 کو بھی ادھر اور لے کر جاؤ. تو یہ
وہ تو کرنا ضروری تھا. اوکے سو دس واز اے گڈ موو. اس کا مطلب ہے کہ بیسک انٹینٹ, آئی ووڈ ہیو ٹو سے دس, کہ بیسک انٹینٹ پہ اس وقت ڈاؤٹس کھڑے ہو رہے ہیں کہ کلیش ہے کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی اسپیکنگ. آخر مفت ایئر لائن ٹکٹس, رعایتی ٹکٹس, پھر وہاں جا کے اسٹے کرنا ہوٹلز میں, یہ سب کچھ بیوروکریسی کیوں چھوڑنا چاہے گی ٹو بی آنیسٹ. اور دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ واشنگٹن میں ہمارے وزیر خزانہ نے جا کے فچ کے ساتھ, موڈیز کے ساتھ, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ بات چیت کی ہے, گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کی ہے, اور ایک ایک نوچ تھوڑی سی ریٹنگ اوپر بھی گئی ہے, بٹ اس کے باوجود ہم ابھی تک نہ یورو بانڈ نہ پینڈا بانڈ کچھ ہم لانچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ دیکھیں 2 مہینے پہلے ہمارا IMF سے ایگریمنٹ ہوا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ منی بجٹ لے کے آئیں گے. ہماری گورنمنٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ IMF کا ایگریمنٹ بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ ہم صوبوں کو کہیں گے. ابھی تو ہم مبارکبادیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو جب ہمیں قرض ملا تھا. تو مبارکباد دینا پچھلے ہفتے تھا, اس ہفتے ہم نے یہ بات شروع کر دی کہ منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. اور ہم یہ بات یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے 2-3 چیزیں جو IMF سے وعدہ کیا تھا کہ 1 جنوری سے ایگریکلچر ٹیکس لگا دیں گے, وہ نہیں کر پائے. ہم نے کہا تھا کہ ہم فسکل پیکٹ صوبوں سے کریں گے اور بسٹ وغیرہ کے خرچے صوبے کو ٹرانسفر کر دیں گے, وہ نہیں کر پائے. اس وقت پاکستان بڑی پریکیریس پوزیشن میں. اس وقت اب چائنا والے اگر ڈاؤن بکوا دیں تو وہ اور بات ہے, ایسے مہربانی فرما کے ہمارے اوپر. لیکن ویسٹرن مارکیٹ میں اس وقت فل فار مجھے نظر نہیں آ رہا بانڈ. 2-4-6 مہینے کے بعد انشاءاللہ میرے خیال سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے جس کو گورنمنٹ مستقل مینشن کر رہی ہے, اور سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے, تو اس کا ریئل امپیکٹ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا, تو ہم تو نہیں مانیں گے کہ کوئی انڈیکیٹرز ٹھیک ہو رہے ہیں. وی وڈ ایکچولی تھنک کہ شاید کوئی فگر فاجنگ ہوتی ہے اور صرف لوگوں کو ایک افیکٹ دیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی کہ جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے, ابھی ہوا ہے 2 دن پہلے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, کہیں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ میں اس ٹائپ کا سیاستدان نہیں ہوں جو کہوں کہ یہ نمبر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نہیں ہے, نمبر سچے ہیں. مہنگائی کم نہیں ہوئی, یہ گورنمنٹ کے اسپوکس مین جو بولتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی. یہ بات درست. انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے, افراط زر جس کو ہم کہتے ہیں, اور اب شرح سود کم ہوگا انشاءاللہ پیر کے دن, اور اس کے بعد 2-3 مرتبہ اور شرح سود جب کم ہوگا تب جا کے انڈسٹریل ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اگر شرح سود 17.5 سے یہ کم, ویسے تو ان کو 14 کر دینا چاہیے, لیکن یہ 2% کم کریں گے, 15.5 لے کے آئیں گے, تو اس پہ بھی کوئی انڈسٹریل لون نہیں لے سکتا. پاکستان میں ابھی بھی دنیا کی خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہے, خطے کی سب سے مہنگی گیس ہے. یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہا. MOU سائن کر کے آ جائیں وزیر اعظم صاحب قطر میں, سعودی میں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 1 پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں آئے گا پاکستان میں جب تک کہ پاکستان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے. ہم کو یہاں پہ وہ جا کے دنیا میں پاکستان کو سیلز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب پاکستان کے لوگ آپ سے PIA لینا نہیں چاہتے اور آپ کے پاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, جب آپ کی نیت صحیح نہیں ہوتی بیچنے کے لیے, یا آپ اوور اسمارٹ ہوتے ہیں اور آپ بولتے ہیں میں ان کو پاگل بنا کے ان سے زیادہ پیسے لے لوں گا, تو پھر اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. اس حکومت کو تھوڑی سی کمپیٹنس اپنی بڑھانی چاہیے, کچھ کمپیٹنٹ وزیر لے کے آنا چاہیے جن کو کام آ رہا ہو, اور تھوڑا کام لے کے جانا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی سارے اولڈ فیسز ود اولڈ ٹیکٹکس ہی نظر آ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے IPPs والا معاملہ ایک دم سر اٹھاتا ہے, ایک دم سے ہمیں جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, بڑا سخت احتجاج ہوتا ہے, کچھ ایسی شخصیات کی طرف سے بیانات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ تھیں. ایسے لگتا ہے جس طرح ایک ڈرائیو شروع ہو رہی ہے اگینسٹ IPPs, پھر وہ ببل ایک دم سے برسٹ کر جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے سب کچھ. کچھ ہو رہا ہے IPPs کو لے کے بہتری کی طرف, کوئی سوچ ہے آپ کو نظر آ رہی؟ آپ نے حکومت پاکستان نے ساورن ایگریمنٹس کرے ہوئے ہیں پاکستانی انویسٹر سے اور فورن انویسٹر سے کہ آپ آئیے ہم آپ سے بجلی خریدیں گے اور اتنے پیسوں میں خریدیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے بہت زیادہ سودے کر لیے, ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ریٹروسپیکٹیولی وہ سودے بند کروانا چاہ رہے ہیں. کچھ پاکستانی بزنس مینوں کو تو آپ زور زبردستی کر کے بند کروا سکتے ہیں, باہر کے انویسٹرز کو یہ نہیں کر سکتے. زیادہ تر ہم پیسے IPP کو دیتے ہیں وہ حکومت پاکستان کو دیتے ہیں. 1800 ارب روپے جو پچھلے سال دیے گئے اس میں سے 400 ارب روپے تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو دیے ہوئے تھے کیونکہ اس نے پلانٹس لگائے نیوکلیئر. 300 ارب روپے, 600 ارب بلکہ 800 ارب روپے تو آپ نے چائنیز انویسٹرز کو دیا ہوا ہے
ان تھرکول، ان لوکل امپورٹڈ کول وغیرہ. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ جو ہے 150 ارب روپے کم کر لیں گے، 40 پیسے بجلی کا بل کم کروا دیں گے، اور زندگی بھر ہمارے اوپر ایک کالک لگ جائے گی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ معاہدہ توڑ دیتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے. بجلی کے اندر اگر آپ کو چیزیں بہتر کرنی ہیں تو جلدی سے نجکاری کریں. آپ اس کے اندر ریٹس کے اندر ریشنلائزنگ کریں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ 18% بجلی کھو دیتے ہیں ترسیل اور تقسیم میں. اس وقت بھی آپ جو ہے 10 بل لے سکتے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ 18 روپے آپ کو بہت برے لگ رہے ہیں جو کہ کیپیسٹی کاسٹ ہے، وہ ہے، تو اس کا ساتھ ساتھ لیکن میرے گھر پہ تو 70 روپے کا بل آتا ہے، تو باقی جو 52 روپے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بھی تو دیکھیں نا. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب.